بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج کل احباب کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا جامع وظیفہ بتا دیجئے جس کو کرنے سے ہمارے زندگی کے تمام معاملات آسان ہو جائیں، دشمنیاں سرد پڑ جائیں، تقاضے پورے ہوں، حاجات پوری ہوں، قرضے دفع ہوں، سارے معاملات، روزگار آسان ہو، یہ نافرمان اولاد ہے تو وہ فرما بردار ہو جائے، ایک نشہ کرنے والا خاوند ہے تو اس کی بیوی پریشان، وہ کہتی ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہو جس سے وہ نشہ ترک کر دے۔ اب ایک عمل کرنا چاہتے ہیں جس سے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ یوں نہیں ہے کہ قرآن مقدس کی آیات ایسے عمل سے خالی ہیں، ہر ایک آیت قرآن پاک کی جو ہے سارے مسائل اس کے اندر موجود، سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کسی چیز کو خریدنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ساری ضروریات پوری ہوں، بکریوں کے ریوڑ بھی ہونے چاہیے، میرے پاس مختلف انواع کے کپڑے بھی ہونے چاہیے، میرے پاس اچھی اچھی پوشاکیں اور رہن سہن کے لیے اپنے علاقے میں ہوں تو ایسا اچھا اور عمدہ مکان ہونا چاہیے جس میں میں بڑی خوشی اور راحت سے رہ سکوں، اور اگر سفر میں ہوں تو میرے پاس اتنی قیمت ہونی چاہیے کہ بڑے بڑے قیمتی ہوٹلوں میں میری رہائش ہونی چاہیے۔ یہ ساری خواہشات ہیں۔ اب اس کے پاس پیسہ تو بہت ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں یہ ساری سہولیات حاصل کروں۔ اب اس نے سفر کا ارادہ کیا اور یہ ساری سہولیات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب بھی حاصل کیسے کروں؟ اس نے ساری چیزیں اپنی بیچ دی، زمین بیچی، مکان بیچا، ریوڑ بیچے، یعنی بکریوں کے ریوڑ، جانوروں کے ریوڑ، ساری چیزوں کو سفر میں کیسے ساتھ لے کے جائے۔ آسانی چاہتا ہے کہ مختصر سی چیز ہو، سارے مسائل حل ہو جائیں میرے۔ اب اس نے یہ ساری چیزیں بیچ کے سونا خریدا، اور سونا بھی منو کے حساب سے ہو گیا۔ اب اتنی بھاری سونے کو کیسے اٹھائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف کیسے منتقل ہو؟ اب وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس سے بھی مختصر چیز ہو، میں یہاں سے جاؤں اور اس مختصر چیز کو بیچ کے ہر شہر میں، ہر ملک میں اپنے مسئلے حل کروں۔ اب اس نے سونے کے انبار بیچ ڈالے اور اس کے بدلے میں قیمتی موتی خریدے اور ان کو اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اب وہ قیمتی موتی لے کر جا رہا ہے کہ کسی شہر میں جاؤں گا، یہ موتی بیچ کے اسی ایک چھوٹے سے موتی میں میری ساری ضروریات موجود، بکریاں، بکریوں کے ریوڑ، گوشت، تازہ سبزیات، اچھے اور عمدہ فروٹ، رہن سہن کے لیے اچھے اور عمدہ مکانات، پہننے کے لیے اچھی پوشاک اور لباس، ساری چیزیں اس ایک موتی کے اندر موجود۔ تو وظیفہ بھی ایک ایسا چاہیے جس کے اندر رزق کی فراوانی بھی ہو، جس کے اندر رہنے کے لیے گھر بھی ہو، جس کے اندر اگر قرض ہے تو قرضے کو دور کرنا بھی ہو، اور اسی طرح اچھی اور عمدہ زندگی، ساری چیزیں اس ایک عمل کے اندر موجود ہوں، جس طرح اسی موتی کے اندر سارے خزانے پڑے ہوئے ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی ایسے خزانے چاہتا ہے، اس کو چاہیے 7 آیات جس کو 7 مثانی کہا جاتا ہے، 29 کلمات کی ایک سورت، 129 حروف کی ایک سورت، نزولی اعتبار سے 5ویں نمبر پر، قرآنی ترتیب سے پہلے نمبر پر جو سورت مبارکہ ہے،
اس کے اندر سارے خزانے موجود ہیں، ساری سہولیات اس کے اندر موجود۔ آج ہم اسی صورت کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، جو ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، جو اللہ نے برکتیں رکھی تھی 104 کتابوں میں، وہ ساری برکتیں سمیٹ کر اللہ نے قرآن میں رکھی۔ قرآن کی برکتیں سمیٹ کر اللہ عز و جل نے سورۃ فاتحہ میں رکھ دی۔ یہ وہ مبارک سورت ہے جس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات بینات۔ آج ہم تلک عشرۃ کاملہ اس مبارک سورت کے 10 فائدے بیان کریں گے۔ یہ مبارک سورت درخواست ہے، جیسے ایک فقیر آتا ہے، ایک گدھا آتا ہے، کسی بادشاہ سے خیرات طلب کرنی ہے، کسی محکمے میں درخواست دینی ہے، سوشل ویلفیئر جو ادارے ہیں ان میں درخواست دینی ہے، اپنے آپ کو زکوٰۃ کا مستحق ٹھہرانا ہے۔ ہر ادارے میں درخواست دینے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ بارگاہ خداوندی میں کس طریقے سے درخواست پیش کی جائے جس کو شرف قبولیت ملے، جس سے بارگاہ خداوندی سے فوائد اور فیوزات، انوارات اور برکات، زندگی کے الجھے ہوئے مسائل کا حل ملے، اللہ عز و جل نے وہ ترتیب سکھائی ہے کہ یہ ہے ترتیب، اسی طریقے سے تم اپنی درخواست میری بارگاہ میں جمع کرو۔ الفاظ بھی اللہ عز و جل نے خود سکھائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اما سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس کی تلاوت کس طرح کیا کرتے تھے، تو تقطیع کلام کے ساتھ الگ الگ آیات اور ہر حرف اپنے خوبصورت مخرج سے ادا ہو رہا، اور علیحدہ علیحدہ کر کے، یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے رمضانی حفاظ کرام رمضان شریف میں پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھی ایک سانس میں ختم کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اس طرح نہیں پڑھا کرتے تھے، اللہ کے محبوب الگ الگ آیات پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ اللہ کے محبوب نبی اس طرح الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے، اور ہمارا طریقہ تلاوت جو ہے وہ ایک الگ اور وکھرا ہے، بس شروع کیا ختم کر دیا اس کو ایک ہی سانس میں۔ الگ الگ کر کے پڑھنا چاہیے، خوبصورت کر کے پڑھنا چاہیے۔ یہ عظیم صورت ہے، درخواست پیش کر رہے ہو بارگاہ خداوندی میں، الگ الگ آیت پر اللہ پاک جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک فرماتے ہیں حمدنی عبدی، الرحمن الرحیم، مجدنی عبدی، مالک یوم الدین، اثنا علی عبدی۔ اسی طرح پڑھتا جاتا ہے، جب پوری سورت ختم ہو گئی اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو درخواست کی ہے مجھے میری بارگاہ میں پیش کی ہے، میں نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا ہے، درخواست قبول ہو گئی ہے۔ یہ طریقہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مستحق بنانے کا۔ تو بہرحال اس مبارک صورت میں سارے خزانے موجود، سارے خزانے اس کے اندر ہیں۔ اللہ نے اس مبارک صورت میں بڑی برکات رکھی ہیں۔
ہر وہ گھر جس میں فقر و فاقہ ہو، جس میں احتیاج اور غربت ہو، گھر میں داخل ہوتے ہی 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہ آئے، غربت و افلاس دھل جائے۔ اسی لیے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور یہ مبارک سورتیں پڑھا کریں۔ ہر بیماری کے لیے سورۃ فاتحہ میں شفا ہے، 40 مرتبہ اس کو پڑھو، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیو، اللہ پاک ہر قسم کے امراض دور کر دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کینسر جیسا مرض بھی اگر ہوگا تو اللہ پاک اس کو بھی دور فرما دیں گے۔ وافر مال، فراوانی رزق، ادائیگی قرض، اس کے لیے اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے 364 مرتبہ، تعداد گن لے، 364 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے اور 364 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، چند دنوں میں اللہ پاک اس کے قرضے کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیں گے۔ چند دن گزریں گے، قرض ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ کتنے ہو گئے؟ 3 فوائد میں نے بیان کر لیے، تلک عشرۃ کاملہ، 10 فائدے بیان کرنے ہیں۔ چوتھا، فجر کی فرض اور سنتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کی الف لام کے ساتھ شامل کر لے اور 41 مرتبہ پڑھے، فرمایا کہ اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں اللہ پاک وہ بھی ختم کر دیں گے، جنات کے اثرات ہیں وہ بھی ختم کر دیں گے۔ اسی طرح جتنی امراض اس کے جسم میں لگے ہوئے ہیں اللہ پاک وہ سارے امراض اس کے جسم سے، بال بال سے، رگ و ریشہ سے نکال دیں گے، اپنے کرم سے اس کو شفا دے دیں گے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کی اولاد نافرمان ہے، ہر وقت نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، سرکش ہو چکے ہیں، ابا کے قانون سے بغاوت کرنی ہے، ایک بات سننے کو تیار نہیں۔ اسی طرح ایسا آدمی جو بیوی کو تنگ کرتا ہو، نشے کا عادی ہو، ظلم ڈھاتا ہو اور کسی لمحے گھر میں سکون نہ دیتا ہو اور بے عزتی کرتا ہے، بیوی کی بھی، بیوی کے ماں باپ کی بھی، بیوی کے بھائیوں کی بھی، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جبکہ قرآن و سنت کی تعلیم تو یہ ہے جب نکاح ہو گیا 2 جان یک قالب ہو جاتے ہیں، 1 قالب 2 جان۔ اب یہ میاں بیوی، یہ ساس سسر کی تفریق ختم ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک بنا دیا ہے۔ بیوی کے ماں باپ شوہر کے ماں باپ ہیں، شوہر کے ماں باپ بیوی کے ماں باپ ہیں، ان کی عزت جیسے ماں باپ کی ہے اسی طرح ساس سسر کی، ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ لیکن بعض ہوتے ہیں ایسے احباب، اللہ پاک حفاظت فرمائے، جو کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہوتے، بالکل عورت کے خاندان کو ذلیل کیے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، یہ قطع رحمی کرنے والے ہیں، 1 کیا 10 لیلۃ القدر بھی مل جائیں ان کو، ان کی بخشش اور نجات نہیں ہے، قطع رحمی کرنے والے کی نجات نہیں، اپنے دل میں کینہ پالنے والے کی نجات نہیں۔ زانی اور بد کردار آدمی، آسمان سے خدا کے فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں 70,000 فرشتہ ہر گھر میں داخل ہوتے ہیں، جس میں زانی آدمی ہو، کتا ہو، تصویر ہو، ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ اور قطع رحمی کرنے والا شخص، اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا ایسے گھر میں۔ تو اسی لیے صلہ رحمی کی عادت بنائیے۔ اللہ نے بطور انعام کے قرآن مقدس میں سسرال کے رشتے کو بیان فرمایا ہے کہ یہ انعام ہے میرا،
میں نے تمہاری اجنبیت کو دور کیا، تمہارے خاندان جوڑ دیے، اب محبت پیدا ہو گئی۔ ایک آدمی جانتا بھی نہ تھا، اللہ پاک نے ایک خاندان کو اس کے بچوں کا ننھیال بنا دیا ہے، اس کے بچوں کا ننھیال ہے وہ۔ تو بہرحال اپنے ساس سسر کی خدمت کو سعادت سمجھو۔ تو اگر ایسا کوئی آدمی ہے نشے کا عادی ہے اور ہر وقت بے عزتی کرتا رہتا ہے، اولاد کی بھی اس کو کچھ خبر نہیں ہے، علماء نے لکھا سورۃ فاتحہ پڑھے اور جب اہدنا الصراط المستقیم پر جائے تو 70 بار اس کو پڑھے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم 70 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وائف اپنے شوہر کو پلائے۔ اور اسی طرح اگر اولاد نافرمان اور سرکش ہے تو ماں اپنے بچوں کو بھی پلائے، یا کسی اللہ والے اور بزرگ سے کوشش کیجئے خود پڑھ کے ان کو دم کیجئے اور پلائیے، اللہ پاک اس میں برکت عطا فرما دیں گے۔ دوسروں سے نہ پڑھوائیں، خود پڑھیں، خود اس پر دم کریں، تو اللہ تعالیٰ اس دم کی برکت سے سرکش نوجوانوں کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے، اور نشے کے عادی آدمی کو بھی نشے سے توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ایسی ناپاک خواہشات سے اللہ پاک نجات دیں گے۔ اسی طرح جس آدمی کو نسیان ہو، بھولنے کا مرض ہے، بات بھول جاتی ہے، ابھی ہی بات کی تھی، وہاں تک گیا، بات بھول گئی اور کام میں لگ گیا۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مصروفیات اتنی ہوتی ہیں کہ باتیں اب داخل ہوتے ہیں، حافظہ ان کا ٹھیک ہوتا ہے، شبہ رہتا ہے ان کو کہ حافظہ کمزور ہے، یہاں سے ایک کام یاد کر کے گئے، آگے 5 کام اور انتظار کر رہے تھے، اب وہ انہی کاموں میں مصروف ہوا، پچھلے رہ گئے، بھول گئے۔ تو ایسے آدمی کو ایک تو ایسی تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ کامیاب رہیں، یا تو اپنے کاموں کی ایک فہرست تیار کر لی جائے، صبح کو اپنی جیب میں ڈال لیا جائے، اگر دفتر میں بیٹھتے ہیں تو اپنے سارے کاموں کی فہرست اپنی ٹیبل پہ رکھ دو۔ اسی طرح کہتے ہیں نا، یہ بہت بڑی کہاوت ہے کہ کسی آدمی کے بے ڈھنگے پن کا اگر کسی کو اندازہ نہ ہو تو اس کی ٹیبل پر بکھرے ہوئے کاموں کو دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا یہ بے ڈھنگا آدمی ہے، اس کی کوئی ترتیب نہیں ہوگی۔ اگر ساری چیزیں ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں اور ٹائم ٹیبل بھی بنا کے رکھا ہوا ہے تو سمجھ آ جائے گا جس کا نظام الاوقات ہے، اس کی زندگی کسی ضابطے اور اصول میں ہے، ورنہ کسی ضابطے اور اصول میں نہیں ہوگی۔ تو اپنے کام لکھ کے اس کو سامنے رکھ دیا جائے تاکہ کام نوبت بنوبت یاد آتے رہیں۔ اسی طرح کسی کی عقل کا مسئلہ ہو گیا، سستی ہے، جسم میں کاہلی ہے، کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، اگر اٹھا کام کرنے کے لیے تو بڑا مرتے مرتے کام کیا، ایسے آدمی کو چاہیے کہ سورۃ فاتحہ کسی برتن پہ لکھ لے اور اس کے اندر بارش کا پانی ڈالے، اور پھر اسی بارش کے پانی پر بھی 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ دم کر کے پیتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سستی، کاہلی اور اسی طرح عقل کی کمزوری اور بھولنے کا مرض، یہ سارے کے سارے امراض اللہ پاک اس کے ختم کر دیں گے۔ اسی طرح 7ویں نمبر پہ ہم نے پہلے بھی دیا تھا، ایک ورد سعادت لکھا ہے علماء نے۔ ورد سعادت کو اگر اپنا لیا جائے تو فرمایا ایسا آدمی جو ورد سعادت پڑھتا ہے، مستقل طور پر اس نے اپنا معمول بنایا ہوا ہے، ایسے آدمی کے دشمن مغلوب رہیں گے، اور اس کے زندگی کے امور کے لیے اللہ پاک غیب سے دروازے کھولیں گے۔ زندگی کے جتنی مشکل معاملات ہیں، غیب سے اس کی دستگیری ہوگی، اللہ کی مدد اور نصرت، اور عجیب عجیب قسم کے اللہ پاک اس کے ساتھ کرامات کریں گے، یعنی ایسی کرامتیں جو خرق عادت سمجھ سے باہر ہوں گی۔ ہمارے ایک بزرگ سفر کر رہے تھے دریا کا، تو بہت سے لوگ تھے، اپنی اپنی کنڈیاں وغیرہ ڈال رہے تھے، تو ان کے اندر جو ہے وہ مچھلیاں نہیں آ رہی تھی، ہر کسی کی اس میں مچھلی نہیں آتی تھی حصے میں، لیکن ایک نوجوان تھا، وہ اپنی زبان سے کچھ پڑھتا، جب بھی اس نے پھینکا تو اس میں مچھلیاں آئی۔
اس اللہ والے نے حیرانگی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت میں سورۃ فاتحہ کا اہتمام کرتا ہوں، کبھی بھی اللہ نے خالی نہیں لوٹایا۔ اسی طرح سمندروں کے سفر میں طوفان کھڑے ہو گئے راستے میں، سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کا اہتمام کیا، طوفان تھم گئے۔ یہ ساری برکتیں ہیں پورے قرآن مقدس کی برکات جس صورت میں ہو، کیا وہ ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتی؟ اور ہمارا تو وظیفہ ہے، ہر مسلمان سورۃ فاتحہ کا عامل ہے۔ جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے کتنی بار پڑھ لیتا ہوگا سورۃ فاتحہ کو، اور زندگی ہوئی پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو عامل بن چکے ہیں۔ وہ سورۃ فاتحہ سے اپنے مسائل حل کرانے کی کوشش کیجئے۔ تو ورد سعادت یہ کرنے کا اہتمام کیجئے۔ تو ورد سعادت یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 30 مرتبہ اور ظہر کی نماز کے بعد 25 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد 20 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 15 مرتبہ، عشاء کی نماز کے بعد 10 مرتبہ، یہ ورد سعادت ہے۔ اس کے عجیب کمالات ہیں، عجیب کمالات اس کے اندر اللہ پاک نے رکھے ہیں، اور یہ عمل حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ حضرت اس عمل کو کرتے تھے اور بتاتے بھی تھے۔ تو جو آدمی بھی اس کو پڑھے، جس کی اجازت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآنی عمل ہے، آپ پڑھیں، اللہ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں، خیروں اور رحمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس کا ایک ایک لفظ اللہ کی رحمت سے بھرا ہوا۔ آپ اس کو پڑھیں، اپنی زندگی کے مسائل آسان کیجئے۔ اسی طرح تلک عشرۃ کاملہ کہا تھا میں نے کہ اس کے 10 فوائد ہم بیان کریں گے۔ تو 9ویں فضیلت اس کی یہ ہے کہ کوئی عزیز اگر سفر میں ہو، کئی دنوں تک اس کی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، نہ رابطہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے 41 بار پڑھیں۔ 41 بار پڑھیں گے تو اللہ عز و جل اس 41 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اس کی کوئی نہ کوئی خبر پہنچا دیں گے، یا بخیریت آپ کے گھر تک لوٹ جائے گا۔ اسی طرح سانپ اور بچھو اگر کسی کو کاٹ لیں، ڈس لیں، وہ تکلیف میں مبتلا ہے، آپ 7 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیں گے، درد سے نجات ملے گی۔ اور 10ویں فضیلت اس کی یہ ہے، 1011 مرتبہ پڑھنا بڑا مجرب ہے۔ آپ کو کوئی مشکل مہم پیش آئی، کوئی پریشانی آپ کو ایسی دامن گیر ہو گئی کہ وہ جانے کا نام نہیں لے رہی، تو پھر آپ 1011 مرتبہ اس سورۃ مبارکہ کو پڑھیں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بے شمار راستے پیدا کر دیں گے اور مسائل سے نکلنے کی سبیلیں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔